آپا دعا اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے، ذرا پلیز کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو، تمام عالم اسلام کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط اور وسیلے سے جو بھی ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان سب کو 24ویں ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ قرار دے دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا آج ہمارا موضوع ہے، الدعا سلاح المومن۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یقیناً دعا کی اہمیت اور عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سیدھی عرش الہی پر جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا تو سیدھی عرش الہی پر اس لیے جایا کرتی ہے کہ جب وہ اللہ سے گفتگو کیا کرتا ہے اور ظالم کے حق میں بد دعا کیا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور سنا کرتا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ دعا کیا کرتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے اس عظیم کام کو سر انجام دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی مختصر سی محنت میں، مختصر سی مدت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے جزیرہ نماء عرب کو مسلمان کر لیا تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسلمان کیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احکامات پہنچائے، دین کی تبلیغ کی۔ میں ہمیشہ گزارش کیا کرتی ہوں کہ تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے کی عادت ڈال لیجئے، اس لیے کہ جب ہم کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس قدر مشکل تھی۔ آپا ایک چیز یہاں میں بتاؤں، صرف ایک چیز، اس کے بعد لیجیے گا۔ 2002 تک اسلام دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن تھا۔ 2002 کے بعد اسلام دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا ریلیجن ہے۔ پہلے جو ریشو تھا وہ تقریباً 17% سے، اور تقریباً 31-32% کرسچنس تھے اور باقی ریسٹ لوگ۔ اس وقت جو ہے وہ مسلمان 25% ہیں دنیا کے اندر، اور جو کرسچینٹی ہے وہ 32-33%۔ تو دنیا کے دو بڑے ریلیجن اس طرح سے 56% بناتے ہیں دنیا کے یہ دو بڑے ریلیجن، لیکن اسلام اس وقت دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے۔ سوری آپ۔ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ یعنی پہلا وہ انسان جو کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ پروردگار عالم تو مجھے رزق عطا فرما، تو پروردگار عالم نے خود حکم دیا ہے کہ رزق حلال کے لیے، رزق کثیر کے لیے سعی کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو اور اپنے گھر سے باہر نکلو۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ شخص جو کہ اپنی بیوی سے پریشان ہو اور اس کے حق میں بد دعا کرے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں طلاق کا حق نہیں دیا؟ اسی طرح سے وہ شخص جو کہ اپنے ہمسایوں سے، برے ہمسایوں سے پریشان ہو اور وہ ان کے حق میں بد دعا کرے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے مکان کو تبدیل کر سکتے ہو، اپنے ہمسایوں کو تبدیل کر سکتے ہو، اپنے مکان کو بیچ سکتے ہو، گھر کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب کو بھی تلاش کریں۔ یعنی اگر یہاں پر کوئی مجھ سے کہے کہ جی میں بہت زیادہ دعا کرتا ہوں، لیکن اگر دعا کے ساتھ اس کے اسباب نہ ہوں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، کیا مسلمان کا کوئی گھر، کوئی زمین ہوتی ہے؟ جہاں مسلمان ہے وہی اس کا گھر ہے، وہی اس کی زمین ہے۔ یہ آپ سوچئے، میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سوچئے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس میں سے ایک نقطہ نکلا ہے۔ ہم جو ورلڈلی پوزیشن کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں نا، گھر نہیں بیچنا، گاڑی نہیں بیچنی، یہ نہیں کرنا، آپ کا ایکچول گھر کیا ہے؟ قبر بھی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی کہاں آپ کو لے کے جایا جائے گا؟ پتلا جب بنا دیا گیا تو اس میں روح ڈالی گئی۔ الٹیمیٹ کیا ہے؟ آپ الٹیمیٹ ڈیوائن سے جا کے ملیں گے، تو گھر آپ کا یہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لوٹنا ہے تو مرکز کی طرف لوٹنا ہے۔ مرکز کیا ہے؟ رب کریم، اس کی طرف کہہ دیا گیا نشانیاں ہیں۔ ہم آتے ہیں اور اپنی جان کو اسی جگہ لوٹاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو فانی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مولانا شہریار داؤد صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ دعا اور اس کی فضیلت، اس کی قبولیتیں، اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا
کہ حضرت یہ بتائیے گا شب قدر کون سی رات؟ جی جی. ارشاد فرمایا بیٹا جس رات کی تو قدر کر لے وہی شب قدر ہے. واہ 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 واہ, کیا بات جس ہے. رات کی تو قدر کیا کر بات. لے تو وہی شب قدر ہے. آپ نے جیسے بھی بتایا کہ جی دعا ہو صلاحی، حضور نے فرمایا دعا میرا اسلحہ یعنی ہتھیار ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز ایک تو یہ دماغ کے اپر چیمبر میں جو ہمارا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں سے مراد ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مغز مراد ہے. کہ جس طرح ہڈیوں میں گودا نہ رہے، بون میرو نہ رہے تو بندہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دعا جو ہے نا وہ عبادت کا بون میرو ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ دعا نہیں کرو گے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دعا کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ جو دعا نہیں کرتا. جو دعا نہیں کرتا وہ متکبر ہے. اللہ کے نزدیک وہ متکبر ہے. میں جب کہہ رہا ہوں مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں. اچھا تو تم سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دعا جو ہے نا وہ آپ کو ہمبل کرتی ہے. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اللہ میاں کے بارگاہ میں جا کے سر بسجود ہوتے ہیں اور نہایت توجہ کے ساتھ آپ رقت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ہمبل کرتی ہے. بہت ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے یہ آپ کے لیے. اسی لیے کہا کہ جو دعا ہے نا وہ سجدے میں جا کر جو کی جاتی ہے وہ زیادہ اور کمال قریب ہو جاتا ہے بندہ. اور اسی لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نوافل کے اندر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنی مادری زبان میں یعنی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عموماً اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. نوافل تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا ایک سوال میں سارے علماء سے کروں گا لیکن 29 رمضان کو. ٹھیک ہے. آج نہیں کروں گا. 29 یہ یاد آپ نے مجھے یاد دلانا ورنہ اگلے سال پہ بات چلی جائے گی. کرنا میں نے 29 رمضان کو. تمام علماء سے میرا سوال ہے یہ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے بعد. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میری اپنی رہنمائی کے لیے. ختم ہو جائے گا. نہیں یہ بات سوال کے بعد نہیں، وہ سوال بھی 29 کا ہی ہے. وہ ایک ریزن ہے میری ذہن کی کلیئرٹی آئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ کلیئرٹی آنی چاہیے. جی جی. تو دعا سجدے میں کرنا وہ بھی قبولیت کی زیادہ چانسز ہے کہ قبول ہوتے ہیں. دعا ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اس وقت تو قبول ہی قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد. سبحان اللہ. اذان جب ہو رہی ہوتی ہے نا اذان کا جواب دو. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس آپ نے اسٹے کیا تو خواتین بھی پانی بھرنی تھی تو حضور اتنے میں اذان ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہر اذان کے ساتھ نا اس وقت جو قریب کی مسجد کی چھت پہ جو بھی اذان دے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اذان کا جواب دیا ہر کلمے کے بدلے میں اسے 2 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. اے خواتین خواتین کو اگر تم کہو گی تو تمہیں ایک کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملے گی. تو انہوں نے فوراً بولا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے مرد ہمارے گھر کے میل افراد کہیں فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ 2 لاکھ نیکیاں دے گا. مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں دے کے زیادہ انسپائر کیا گیا. کیوں؟ خواتین تو پھر کسی نہ کسی حد تک اذانوں کے جواب دے دیتی ہیں. مرد تو ایسا نکما ہوتا ہے کاموں میں دھندے میں لگا ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی جواب ہی نہیں دیتا. نہیں آج کل خواتین بھی نہیں دیتی. چلو بہرحال ہم حسن ظن رکھیں گے. نہیں بہت آج کل ہمارے ہاں میں نے ایک فلم ہے اس کا نام ہے گڈ بائی. آئی ایم ریئلی سوری میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں لیکن ریفرنس دینا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فونز ختم کر دے اس دنیا سے تو بڑا اچھا ہوگا. ان کے ہاتھ سے لے لیجئے. بڑا نفرت انگیز مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ آپ مطلب ٹرانسمیشن کے دوران فون کا استعمال کر رہے ہیں. آئی جسٹ ہیٹ دیٹ. وائی؟ میں اس وقت میں ایک ایمرجنسی کو ڈیل کر رہا ہوں. کوئی صاحب اسپتال میں ہیں وہ ان کا آپریشن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ کو شفا. تو اللہ تعالیٰ بہتر رکھے گا. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے فون کے حوالے سے. بس میں اتنا کہوں آج کل کے جو دور میں میلوں دور سفر طے کر کے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور آپ وہاں فون پہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آمنے سامنے بیٹھ کر کے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑے مزے کی. وہ فلم جو ہے وہ گڈ بائی ہے. وہاں ایک کردار کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ہندوستانی مذہب کے مطابق عقیدے مطابق اس کی سمادھی پہ چلے جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں استغفر اللہ اور اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہمارے یہاں نہیں ہوتا؟ جی قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں ابھی اس وقت تو سیلفیز تو وہاں بھی ہو رہی ہیں, فوٹوز تو وہاں بھی لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی پرائیویسی ہوتی ہے, کچھ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا خیال کریں. علامہ صاحب بتائیے کچھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین۔ موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے لیے ابھی بزرگان نے یہ بہرحال بہن نے بھی فرمایا اور ہمارے شہریار بھائی نے بھی، اور آپ اس پہ ایک اشارہ کر رہے تھے کئی اینگل سے آپ نے۔ بات یہ کہ اب جب موضوع اتنا کھل جائے تو اس کو کہاں سے آغاز کیا جائے، لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ ابھی تک ہم شاید صحیح معنوں میں معنی اور مفہوم دعا کو بھی نہیں سمجھے ہیں، اور معنی اور مفہوم دعا کو اگر ہم دیکھیں تو دعا عام ہے سوال سے۔ ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس کو ہم دعا کہہ رہے ہیں وہ دعا نہیں سوال ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے یہ مل جائے۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، تعلیم مل جائے، فون۔ سب سے زیادہ دعائیں شادی کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کل اچھے والے فون کی بھی بہت کامن دعا ہو گئی نہیں، ہے۔ دو چیزوں کے میں اب سچ بتا رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ 16 سال سے اب تو خیر عمریں بھی زیادہ ہو گئی، 45 50 60 سال کا آدمی بھی شادی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے، وہ مان جائے۔ ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں۔ میں آپ کو سچ معذرت، یہ کوئی نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات جی بہت نیچے چلی جائے گی، چونکہ میں تھوڑا سا ابھی اس دعا پہ رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ تو بد دعا کو آپ دعا نہ کہیے نا، یہ تو بد دعا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے یہ بد دعا ہمیں دی ہے کہ آج ہم اللہ رسول کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے، روزے کو چھوڑ کے، جو ہمارے لیے منبع تھے بالکل کہ جدھر ہمیں رجوع کرنا تھا، جہاں سے ہمیں ہدایت ملنی تھی، جہاں سے ہماری مشکلات حل ہونی تھی، جو ہمارے مسائل کا مداوع کرنے والے تھے، ہم نے ان سارے ابواب کو چھوڑ دیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کیا ہی ہم کو دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر کسی سے استعانت چاہیے، کسی سے مدد چاہیے، تو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ یہ نماز اور روزہ تمہارے لیے مددگار بنیں گے، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے ابھی۔ تو بہرحال میں تو ابھی صرف اس چیز کی طرف رہنا چاہتا کہ سوال کو ہم دعا کہتے ہیں۔ دعا عام ہے، سوال ایک محدود ہے۔ دعا حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں دیکھیں تو ہمارا تو پہلے ہی کہ یہ دے دے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، مثلا اس کو سوال کہتے ہیں، اس کو دعا نہیں کہتے۔ دعا حمد باری تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے کہ معاشرے کے لیے دعا۔ آخر میں جا کے مجھے یہاں پر ایک جملہ یاد آتا ہے کہ امام حسن اپنی والدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ مادر گرامی، ہم نے آپ کو جب بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ پہلے حمد باری تعالیٰ کرتی اور اس کے بعد ذکر الہی کرتی ہیں، اور اس کے بعد آپ سب کے لیے مانگتی ہیں، پھر ہمسایوں کے لیے مانگتی ہیں، اور جب وقت بچ جائے، یعنی میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ آخر میں اپنے گھر کے اوپر آتی۔ ہماری دعا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں سے شروع ہوتا ہے، میں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تک دعا میں پہنچ ہی نہیں پاتے، بالکل درست۔ ہم تک نہیں پہنچتے، حمد کہاں کریں گے؟ جو ہم سے آگے جائے تو ہم شروع ہوتی ہے۔ میں سے نفس سے باہر نہیں آ رہا، ہم دعا کہاں؟ اگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، کتنی دعائیں ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ ایک اس شہر کو اصل میں علامہ صاحب ہم اب خدا کو اپنی استطاعت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ آپ یقین بالکل اپنی ذہنی سطح، ذہنی سطح ہم اس پہ رکھتے ہیں۔ جی بس یہ تو ہم رسول اکرم کو، ان کے اصحاب کو، ان کے اہل بیت کو ہم اپنا جیسا نہیں، وہ ٹھیک ہے، انسان ہونے میں، بشر ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں درجے ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے۔ ایک گھر میں ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے برابر نہیں، یہ ایک فرد دوسرے فرد کے برابر نہیں، تمہارے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں، تم کس چیز کو برابر کرنے کے لیے؟ یہ بہرحال ایک چونکہ دوسرا باب ہے، اس لیے ہم ادھر نہیں جانا چاہ رہے، ہم صرف یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ دعا یہ جو مغز عبادت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جی ہاں، دعا جیسے جسم میں خون اس جسم میں جب تک رواں ہے اس وقت تک جسم زندہ ہے، اسی طریقے سے جب تک دعا آپ کے
रूटीन में शामिल है, आपका दीन जिंदा है। सुभान अल्लाह। अगर आपने इस दुआ को छोड़ दिया तो ये हरारत जो आपके पूरे मुजस्सम इस्लाम के अंदर, जिसे आप यूँ कहिए कि उसके अंदर खून की हरारत के काम ये दुआ करते हैं, जिसे मग़ज़िल इबादा कहते हैं या सलाह। अच्छा, ये दुआ करती क्या है सलाहुल मोमिन? क्यों? ये प्रोटेक्शन वॉल है। वाह वाह। दुआ प्रोटेक्शन वॉल का नाम है। हमें अब ये किसने बताया, किसने समझाया कि दुआ तुम्हें बुराइयों से रोकती है, तुम्हें अयूब से रोकती है, तुम्हें खामियों से रोकती है, तुम्हें कितनी चीज़ों से महफूज करती है। अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अलैहिस्सलाम, ये दुआ क्या है? ये एक रब्त है, पुकार। पुकार क्या? मेरी सुन नहीं, मैं हाजिर हूँ, मैं अब तक गुम हो गया था, खो गया था, मैं अपनी दुनिया में मगन हो गया था, अब मैं उससे निकल के लिकाउल्लाह की मंजिल पर आ रहा हूँ। मैं तुझसे कलाम करना चाहता हूँ। मैं अपने दिल का हाल जो मैं किसी से नहीं कह सकता, वो बयान करने का नाम अगर हम दें तो उसको दुआ कहिए कि मैं अपने गलतियों का, फिर उसके आगे के मरहले जब आते हैं हमद, और उसके बाद हम अगर कन्फ्यूशियस को पढ़ें ना, या दुनिया के और बड़े बड़े मुफक्रीन को पढ़ें, तो एक बात बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। जो भी उनके यहाँ डिवाइन का कॉन्सेप्ट है, उस डिवाइन कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने दुआ की हमेशा बहुत फजीलतें बताई कि आप मांगे तो सही। अल्टीमेट डिवाइन तो ज़ाहिर अल्टीमेट डिवाइन है, उसका कोई भी आप उन्होंने नाम दिया। वो कहते हैं कि दुआ जो है वो तौबा की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है, सुभान अल्लाह। पहली सीढ़ी है दुआ की, एंड दिस इज सो ट्रू। अच्छा, क्यों है दुआ तौबा की पहली सीढ़ी? जो मैंने अभी आपसे कहा था, वो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप दुआ मांगना शुरू करते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं। आप अपने माजी के ऊपर मुतवज्जे होते हैं और मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। ये है दुआ। माजी की गलतियों को की इस्लाह मुस्तकबिल के लिए करते हैं, इसको दुआ कहेंगे अगर बहुत मुख्तसर करें। और यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि दुआओं के हवाले से बहरहाल इस रमज़ान में चूँकि एक बहुत बड़ा मामला भी चल रहा है, जिसे फ़लस्तीन के हवाले से हम कहते हैं, तो एक दुआ जोशन कबीर के नाम से है कि जिसके अंदर खुदावंद आलम के 100 अस्मा हैं और 1001 सिफ़ात का ज़िक्र आया है। और इन रातों में पढ़ने के लिए, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से यानी अली मुर्तज़ा से, और अली मुर्तज़ा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे नकल किया कि ये ओहद के मैदान में जिब्रील अमीन इस दुआ को रसूल को हदिया किया उन्होंने। तो वो चीज़ वहाँ पे हम, और वो इतनी बड़ी दुआ है, लेकिन उसके ख़ास असरात ये हैं कि जब जंगी मुश्किलात आ जाए, उसकी तालीम में ये है कि जब जंगी मुश्किलात हो तो इस दुआ को पढ़ने के बड़े फ़वाइद हैं। और ऐसे मारकतुल आरा वो दुआ है, यानी जो भी पढ़े उसको, एक आम है, सर्च कर लिए गूगल पे मिल जाएगी, दुआए जोशन कबीर। इसी तरीके से अली मुर्तज़ा ने एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दिया। अच्छा, दुआ से आगे फिर सवाल है, सवाल से आगे मुनाजात की मंजिल है। अभी तो हम उस तरफ गए ही नहीं। ये मुनाजात जो है ना, ये अपने दिल की और अपनी ज़बान में खुदा से एक मरतबा दुआए मासूरा है। एक बार मैं आप तमाम उलमा से और आपा से आपसे भी पूछना चाहूँगा, दुआ, हमारे यहाँ दुआ पे बिलीव तो करते हैं, दवा नहीं करते। इंतहाई माजरत, मैं बात ख़त्म करूँ, सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जब आप पूरी कर लेंगे बात। जी जी, देखिए, दुआ बहुत और अफजल है, आपको दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन दवा भी तो करनी चाहिए। हमारे यहाँ दुआओं पे हर चीज़ चलती है। दुआओं पे हमने सोच लिया, दिमाग में ब्रेन बना लिया, दिमाग बना लिया, मुल्क ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? दुआओं पे हमने ये सोच लिया कि हम दुआ करेंगे पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। बिल्कुल सही। दुआ पे हमने ये सोच लिया कि साइंस के मैदान में हम तरक्की करेंगे। दुआ पे हमने सोच लिया डॉलर कम हो जाएगा। दुआ पे हमने सोच लिया बिजली आ जाएगी। दुआ पे हमने सोच लिया पानी आ जाएगा। हर चीज़ हमने दुआओं पे रखी हुई। अच्छा, फिर मज़े की बात, ये दुआएं भी हम अपने मफाद की मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, इतने बड़ी बड़ी लंबी ज़बानों से हम झूठ बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लंबी ज़बानों से, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबान होगा। दूसरों को मिल जाए तो हम जलते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। दूसरों की कामयाबी देख के हम उनकी कामयाबी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और दुआ की जगह बददुआ करने लगते हैं। एक दूसरे से बोझ रखते हैं, एक दूसरे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। बहुत सारे लोग मिलके किसी एक शख्स को जो ज़रा सी सेंस कर रहा होता है उसका बॉयकॉट कर देते हैं, या कोई एक शख्स बहुत सारे लोगों का बॉयकॉट कर देता है। आप हमारी हुकूमत को देख लीजिए, मुझे बात आज तक समझ नहीं आई, ये टेबल है, समझ लें ये पाकिस्तान है,
مجھے آج تک یہ بات، میں سیاسی پارٹی سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں، سارے نعرہ لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان سے بڑی محبت ہے، تو بیٹھ جاؤ ایک ساتھ بات کر لو. زبردست، سبحان اللہ سبحان. کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. جس دن یہ ہو گیا اس دن میرا پاکستان بچ جائے گا. اب نہیں تو کب. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے تھے دعا اور دوا، جی تو ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، بس وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا خدا کا قانون یہ ہے، مشیت الہی ہے، ویسے وہ جو چاہے کرے، وہ پھر اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کا جو نظام اس نے دیا وہ یہ دیا ہے کہ ہمیشہ دوا پر دعا رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب دوا پہلے کریں، دوا پر دعا رکھو. واہ واہ. اگر دوا نیچے نہیں رکھی ہے تو دعا جو ہو رہا ہے وہی جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، دعا اور اس کی فضیلت کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دعائیں اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. بس میں تھوڑا سا جلدی تمہید بتا دوں کہ دعا ہے کیا. دعا دراصل دل کی مراد ہے، دعا دکھی دلوں کی فریاد ہے، سبحان اللہ. دعا بے قراروں کا قرار ہے، اور دعا مضطرب دلوں سے اللہ اضطراب دور کرتا ہے. دعا بے سہاروں کا سہارا ہے، دعا اندھیرے میں نور ہے، اور دعا دراصل ہر عبادت کا سرور ہے. اور دعا جب آپ مانگتے ہیں نا تو یہ رب کی قربت و محبت کا وسیلہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا کہ جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں میں رب سے کلام کروں تو پھر میں دعا مانگ لیتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا دراصل رب سے ہم کلام ہونے کا انسان شرف حاصل کرتا ہے. اور دیکھیے جب سارے سہارے چھوٹ جائیں، سارے ناطے رشتے ٹوٹ جائیں، اور انسان کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی امید نظر نہ آئے، تو آپ نے دیکھا ہو کہ انسان کبھی اپنے آپ کو مارتا ہے، کبھی دوسروں کو مارتا ہے، کبھی چوری چکاری کرتا ہے، کبھی نشے کی علت میں آ جاتا ہے. لہٰذا دعا ایک ایسا سہارا ہے کہ قرآن سے صدا آتی ادعونی ادعونی ادعونی. اے بندے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ ومن یقنط من رحمتی ربی الا الضالون. میری رحمت سے تو فقط گناہ گار مایوس ہوتے ہیں. واہ واہ. تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. وہ کافر ہے جو رب سے مایوس ہوتے ہیں. مومن تو رب پر بھروسہ کرتا ہے. لہٰذا جب یہ قرآن کی صدایں آتی ہے اور پھر صدا آتی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ تم رب کو جب بھی پکارو گے تو رب تم سے بہت قریب ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. لہذا مانگنے والے کو بتا دیجئے. لہذا جب دعا بندہ اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور دیکھیے اگر آپ اپنے دعا کے الفاظ کو کوئی روپ نہ بھی دے سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے. بے شک. لہٰذا بندہ جب دعا مانگتا ہے تو یقینی طور پر ہاں دعا کے شرائط ضرور ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. جب دعا مانگو تو اضطراب ہو، آنسوؤں کے کچھ ٹوکن ہو آپ کی دعا کے اندر، کچھ الحاح و زاری ہو، گریہ زاری ہو، اور تنہائی ہو، اندھیرا ہو، تو پھر دعا ایک نور بن کر پرواز کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجب ہونے کا شرف عطا کرتا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اس کے حبیب کا وعدہ ہے لا یغد القضاء الا الدعاء ولا یزید الا البر، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو قضا کو ٹالتی ہے، فقط دعا ہے جو قضا تک کو ٹال دیتی ہے. کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی، لیکن نیکیاں کرو گے تو اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لیکن آپ نے بتایا ہوگا میرے خیال میں الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، بالکل دعا عبادت کا مغز ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم یستحی من عبادہ اذا رفع یدیہ الیہ فیغدہما صفرا، کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے اور رب اسے نہ دے تو اس رب کو بڑی حیا آتی ہے. کس سے؟ اپنے بندوں سے. لہٰذا ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر اللہ قبول فرماتا ہے. اب قبولیت کے لیے کم از کم 3 سے 4 شرائط ہیں. وہ یہ کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ اس پر جو مصائب و علام
اور جو آفات و بلیات نازل ہونے والی تھی اس دعا کے صدقے میں اللہ انہیں ریپلیس کر دیتا ہے اور آنے والے نقصان سے بچا لیتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کل قیامت جب پہنچے گا تو بندے کے نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں بچے گا, تو اللہ ایک ذخیرہ اجر لے کر آئے گئے, بندے دیکھ میں نے تیری فلاں دعا کو قبول نہیں کیا لیکن اس کا ذخیرہ میں نے یہاں پر تیرے لیے جمع کر دیا ہے. تو بندہ جب وہ ذخیرہ اجر دیکھے گا تو کہے گا اے رب کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, سب یہیں کا یہیں مل جاتا. لہٰذا یہ 3 آپشن ہے. لیکن دعا کے لیے فرمایا کہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل. ایک تو یہ کہ دعا مانگو نا تو اضطراب سے مانگو, یہ نہیں کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہے, ہاتھ کہیں اور اٹھے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں آڈینس کو کہتے ہیں آمین کہیں, دعا کے اندر مستغرق ہو جائیں, آنکھیں بند کر کے رب سے لو لگا لیں. بعض اوقات جب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے اشارہ کرتا نظر نہیں آتا, میں اس میں دعا کے اندر محو تو دعا کا تقاضا یہ ہے کہ دعا دل سے ہو, آپ کی وہاں پر انٹینشن ہو, ارتکاز ہو, آپ کا رشتہ و ناطہ جڑ جائے آسمان سے پار رہنے والے رب کے لیے. اچھا کوئی بھی چیز جو ہے نا اگر وہ فوکس کے ساتھ کی جائے گی, جی الٹیمیٹ فوکس کے ساتھ کی جائے گی تو وہ بہتر ہوگی. اور دیکھیے میں ایک بڈھسٹ ہے بہت زیادہ, ان کا انٹلیکچوئل ہے اوسر لاما, تو اس کی میں کوٹنگز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ جناب وہ رات کا جو آخری پہر ہے صبح صادق سے پہلے, اس وقت اگر آپ دو زانو ہو کر اگر ارتکاز کریں, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا میڈیشن جو ہوتا ہے وہ کریں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی سے کوئی ایسی پر اسرار طاقتیں نکلتی ہے, پھر انسان چاہے تو ان طاقتوں کو شیپ اپ کر کے ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے. میں نے کہا میرے نبی نے تو 1400 صدیاں قبل بتائی تھی کہ تہجد کی نماز پڑھو, ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹیک دو, جب یہ نیاز کو جھکا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مسائل و مصائب کو دور فرما دے گا. نبی نے تو پہلے بتایا تھے, راز بتا دیا تھا, یہ طاقت, یہ محو پرواز کیا, اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یوگی جے پال, وہ سارے کے ساتھ پرتھوی راج نے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجے رحمۃ اللہ تعالی کے مقابل میں ایک یوگی کو ڈھونڈا جو جادو کرتا تھا, ہواؤں میں اڑتا تھا. ہوا میں اڑا تو آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا, وہ جوتیاں ہوا میں پرواز کی, اسے مارتے ہوئے نیچے لے کر آ گئی. وہ نیچے آ گیا, پھر کیا ہوا, قدموں میں گر کے قربان ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ طاقتیں آتی ہیں, نبی نے بتایا. دعا میں یقین کا ہونا بڑا ضروری ہے, سب سے بنیادی شرط ہے. اور پھر دیکھیے 4 چیزیں ہیں جن کا جواب اللہ ضرور دیتا ہے. فرمایا فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, جواب میں کیا ملے گا, اذکرکم, تمہارا رب کریم تمہارا ذکر کرے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر سے کسی نے آ کر پوچھ لیا کہ حضور آپ تو بڑے پہنچے بزرگ ہیں, یہ بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ فرید 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 کہہ رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا, میں رب رب کہہ رہا ہوں, فذکرونی اذکرکم, میں رب رب کہہ رہا ہوں, وہ بدلے میں فرید فرید کہہ رہا ہے. حیرت کی بات ہے, دیکھیں ابھی آپ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اچھا یہ کتنی سچی بات, ہم سوچتے نہیں نا, اگر سوچیں تو ذہن کے دریچے کھل جائیں گے, ہم سوچتے ہی نہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو, قرآن میں ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اچھا اور مزے کی بات کیا ہے, آپ یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے. خدا تو آپ میں موجود ہے, آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے, وہ آپ کے نیتوں کے حال کو آپ سے بہتر جانتا ہے. آپ اپنی شہرک سے زیادہ, شہرک کو کاٹ دو تو کیا ہوتا ہے, مر جاتا ہے انسان, وہ اس سے زیادہ قریب. خدا کیا کرتا ہے. اچھا میں اس کو کمپلیٹ کر لوں جلدی سے. دیکھیں ایک تو یہ کہ فذکرونی اذکرکم, تم ذکر کرو گے, جواب میں وہ تمہارا ذکر کرے گا. بنی اسرائیل کے کہا کہ تم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی, تم میری نعمتوں کا ذکر کرو. اور غلامان مصطفیٰ سے کہا تمہارا مقام بلند ہے, تم نعمت کا نہیں, تو نعمت دینے والے خدا کا ذکر کرو. اللہ فذکرونی اذکرکم. پھر فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم توبہ کرو تو وہ غفار نہیں, غفارہ بن کر تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے گا, غفار بن کر جواب دے گا. تیسرا لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرتے رہو گے, وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اور چوتھا ادعونی, دعا مانگو, استجب لکم, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. نہیں میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایک آیت مجھے اتنی ضرور نظر آتی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. خدا نے بتایا کرتا کیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ, اللہ تعالیٰ اور ملائکہ, یہ کیا ہے, اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اب کب بھیجتے ہیں,
ایک وقت بھیجتے ہیں ہر وقت بھیجتے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یہ کاموں میں سے اپنے ایک بیان کیا کہ میرا وظیفہ، میرا مشغلہ، میرے محبت یہ کیا ہے؟ ذات نبی پہ ہے کہ میں ان پر درود بھیجتا ہوں۔ تم لوگ بھی یہی کیا کرو، اور سب سے بڑی دعا اگر دعاؤں میں دعا ڈھونڈے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ درود محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اچھی بات کی۔ اور دیکھیں اس میں جواب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو یہ یصلون ہے نا مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع تجدید دوام کے لیے آتا ہے، استمرار کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے نبی پر درود بھیج کر دراصل رحمت بھیجتا ہے، ان کے مقام کو بلند۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہمارا مقام بلند ہوتا ہے، جب ہم اللہ درود بھیجتا ہے تو نبی کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، بس جو کام اللہ کرتا ہے وہی سب سے اہم ہے، وہ کرتے رہی، وہی دعا ہے۔ آف کورس وہی۔ حسن آپ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس طرح سے ہم مجھے یہ بتا دیجئے کہ دعا ہم اکثر مانگتے تو ہیں لیکن اس میں ہمارے یہ شامل نہیں ہوتا، اور اکثر دعائیں ہم مانگتے ہیں صرف اپنے لیے، وجہ؟ سر بھائی میں نے تو اکثر دیکھا ہے ہم دعا مانگتے ہی اس وقت ہیں جب ہم کسی مصیبت میں ہوں۔ ویری نائس۔ ہم نارملی ہمیں تو ہر وقت دعا مانگنی ہے، ہر حال میں دعا مانگنی ہے، اس سے مانگنا ہی مانگنا ہے۔ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ صرف اس سے مانگیں، اس کی عبادت کریں، اس سے مانگیں۔ کیا بات ہے۔ لیکن ہم نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں، کوئی کام ہمارا پھنستا ہے، تو پھر ہم دل سے دعا مانگتے ہیں، پھر مصلے بھی کھل جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بھی بہانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ میرا کام کر دے، یا اللہ نارمل حالت میں جس طرح ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد دعا ایک رینڈم سی دعا مانگتے ہیں کہ وہ ایک جیسے کہ ہم روٹین میں رٹی رٹائی جس کو ہم کہیں۔ وجہ بتانا چاہیں؟ وجہ بس اس کو ہم نے بہت ایک اس کی اہمیت کو نہیں جان پا رہے۔ اچھا شہریار صاحب، جیسے ہم نماز ختم کرتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ چلو جی مغفرت کا ہمارا کوئی میسج آ گیا۔ دعا ایسی اللہ نے نعمت دی ہے، اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میری بات کو آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ صرف رسمی دعا مانگتے ہیں، رٹے رٹائے عربی کے ہمیں صیغے یاد ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کک نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یا اللہ میرے والدہ کی، یا اللہ میرے، یہ سب ایسا ہوگا، ایسے میں آپ سے بات کروں گا آپ میرے کو منہ نہیں لگاؤ گے تو کتنے رب؟ بات تو صحیح، بات اس صحیح، لیے کانسنٹریشن ہونی چاہیے، فوکس ہونا ضروری ہے۔ جی آپ میرے خیال میں دعا جو ہے پروردگار عالم کے حضور میں گریہ و زاری کرنے کا نام ہے، تضرع کرنے کا نام ہے، اور ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کی بہت ساری ایسی مشہور دعائیں موجود ہیں، دعائے عرفہ، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے سلمی قریش، دعائے کمیل، امام سید سجاد علیہ السلام کا دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے، صحیفہ کاملہ۔ تو ہم اگر ان دعاؤں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو پروردگار عالم کی حضور میں ہم کو توحید شناسی کا پتہ چلتا ہے، اور جس طرح کی دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ سر دیکھیں میں ایک عرض کروں آپ سے کہ دعا جو ہے وہ دراصل ایک بے ساختہ ہونا چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے۔ رٹی رٹائی دعائیں ہم جو مانگتے ہیں، جس طرح شہریار صاحب نے کہا، تو اس سے صرف ہماری زبان بولتی ہے، ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی مضطرب و اضطراب ہو کر رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ میں اپنی بات کروں ساحر بھائی، اللہ نے سب کچھ دیا تو میں مصلی پہ جاتا ہوں، میں بولتا ہوں اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میں تیرا کوئی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بے شک تو نے بن مانگے سب کچھ دے دیا۔ واہ واہ، تو اب میں بولتا ہوں اللہ نعمتیں تو دے دی، اے نعمتیں دینے والے، اب میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کیجئے میں تو بولتا ہوں رب آ جا، تو بس اب تیری معرفت چاہتا ہوں، سب کچھ مل گیا اب اور دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا، اب کتنا رہ گیا ہمارا ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک عرصہ ہو گیا میں بولتا ہوں اللہ تو آ جا، تو مل جا، بس تجھ سے ملاقات چاہیے، تیری معرفت چاہیے۔ معرفت کے چند قطرے بھی ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں، لیکن جو برداشت کر سکتے ہیں اتنا تو دے۔